دعوت کا شرف حاصل کیا۔ لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس سے مراد اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی رہنمائی کے لیے ایک کتاب نازل فرمائی جس کا نام قرآن مقدس ہے، اور دوسری چیز کا جو ذکر اس آیت کریمہ میں ہوا وہ کوئی اور نہیں، صاحب قرآن کا ذکر ہے۔ دو لائننگ میں آپ کو بتاتا چلوں، جسے بنیادی لائن آپ مان لیں۔ آج کے دور میں بچہ جب پڑھنے کے قابل ہوتا ہے تو اسے ABCD EFGH IJ پڑھایا جاتا ہے، اور پھر وہ پڑھتے پڑھتے اس لائن کو تجاوز کرتا ہے۔ نرسری LKG UKG، ٹنکل ٹنکل لٹل اسٹار، اور آگے بڑھتا ہے، MA کرتا ہے، IS کرتا ہے، پھر اسی سے جا کر کلیکٹر بنتا ہوا نظر آتا ہے، بیرسٹر راجدوت بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ایک لائن ہو گیا۔ دوسری لائن جسے آپ الف با تا سا کہہ لیجیے، اسے پڑھنے والے، اس کے پڑھنے والے جب پڑھتے ہیں تو اسے ناظرہ خوانی، حافظ قرآن، عالم دین، قاری، مفتی، مدثر، محدث، مفسر بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، ماتن بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہی علم جسے آپ ABCD کے نام سے یاد کرتے ہیں، جب بچے نرسری پڑھنے کے بعد LKG UKG سے آگے بڑھ کے 5 6 پہ پہنچتے ہیں، 10 تک پہنچتے ہیں، تو ماں باپ انہی کتابوں کو لے کر، جو کتابچہ اب تک بچے نے پڑھا تھا، جس میں ABCD سب کچھ نقش تھا، جس میں جو ہے آپ ٹنکل ٹنکل لٹل اسٹار اور جتنے بھی اس کے نتائج تھے سب کچھ موجود تھا، لیکن ماں باپ نے اسے ٹھیلے والے کو دے دیا۔ ردی والا جب آیا اس کے پاس ان کتاب کو بیچتے ہوئے نظر آتا، وہ ردی والا ان کتابوں کو لے جا کر کسی ہوٹل میں جا کر فروخت کرتے ہیں۔ پھر وہ ہوٹل والا جب آپ سموسہ کے غرض سے، جب آپ جو ہے بجی کے غرض سے، مرچیوں کے غرض سے اس ہوٹل والے کے پاس جاتے ہیں تو وہی کتاب کے اوراق، اسی کتاب کے وہ پیج جس میں A سے Z تک لکھا ہوا، جسے پڑھنے کے بعد ایک انسان اس قابل ہوا کہ وہ جا کر جو ہے کہیں کلیکٹر بنا، کہیں MBBS بنا، کہیں جو ہے پروفیسر بنا، کہیں جا کر ڈاکٹر بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ انہی کتابوں کو وہ ہوٹل والا، انہی کتابوں کے اوراق کو، انہی کتابوں کے پیج کو جو ہے آپ کو سموسہ ڈال کے دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک کسٹمر سموسہ لینے کے بعد جب سموسہ کھا جاتا ہے، اس کے بعد اسی پیپر کو، اسی کاغذ کو کسی نالے میں پھینکتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ آگے بڑھیں اور جائیں کسی پولیس اسٹیشن میں جو ہے FIR درج کرائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش میں۔ یہی تو وہ کتاب ہے جسے پڑھنے کے بعد آپ جو ہے SP بنے ہیں، جسے پڑھنے کے بعد کوئی کلیکٹر بنتا ہوا نظر آتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد کوئی جو ہے IS اور کوئی جو ہے راجدوت بنتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی بیرسٹر بنتا ہوا نظر آتا ہے، ہمارے پورے ہندوستان کو جو چلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن انہی کتابوں کے اوراق کو کسی ہوٹل والے نے یا کسی کسٹمر نے جو ہے کسی نالی میں، کسی گندے نالی میں گراتا ہوا نظر آیا ہے۔ اسی لیے اس کے بارے میں آپ جو ہے FIR درج کرتے ہوئے نظر آئیں تو آپ کو پولیس تھانے میں یہ جواب ملتا ہوا نظر آئے گا کہ آپ کا کیس جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، آپ کا کیس ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ اس طرح سے کاغذوں کو، ردیوں کو پھینکنا نالیوں میں کوئی جرم نہیں۔ یعنی جن کتابوں کے ذریعے سے آپ کو اتنی اہمیت حاصل ہوئی، جن کتابوں کے ذریعے سے آپ کلیکٹر بنتے ہوئے، ڈاکٹر بنتے ہوئے نظر آئے، بیرسٹر بنتے ہوئے نظر آئے، ان کتابوں کا اب کوئی بھی جو ہے اہمیت نہ رہی جب ہوٹل تک وہ کتابیں پہنچی۔ لیکن دوسری لائن ہے جس میں سیم کتاب ہے، سیم کاغذ ہے، سیم ردیاں استعمال کی گئی ہیں، لیکن یہاں پر ABCD کی جگہ پہ الحمدللہ رب العالمین نقش ہے، الحمدللہ رب العالمین نقش ہے۔ اب یہ وہ کتاب ہو گئی جس کا ذمہ رب تبارک و تعالیٰ نے لے لیا کہ اس میں کوئی گھٹا بڑھا نہیں سکتا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری مجھ میں آ گئی۔ یہ قرآن اتنی فضیلت والی قرآن
جس میں خود قرآن کہتا ہے کہ اس میں بڑے چھوٹے سب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اے قرآن تجھے کیا ہو گیا ہے؟ نہ کسی بڑے کو چھوڑا جا رہا ہے نہ کسی چھوٹے کو چھوڑا جا رہا ہے۔ وہی قرآن کہتا ہے تبیان لکل شیء، یہ ایسی کتاب ہے جس میں ہر چیز کا ذکر ہے۔ کیا ہے یہ قرآن؟ 7 منزل، 30 پارے، 6666 آیتیں، یا کسی اور روایت کے مطابق 7750 آیتیں۔ لیکن محترم حضرات، اعلیٰ حضرت سرکار فتوائے رضویہ میں بیان فرماتے ہیں کہ ہر آیت میں 6,000 علوم شامل ہیں۔ یعنی یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جسے چھوڑ دیا گیا۔ ہر چیز کے بارے میں روشن دلیل دی گئی ہے قرآن پاک میں۔ کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی ایسی بیماری نہیں، دنیا میں کوئی ایسی چیز باقی ہی نہیں ہے جو قرآن پاک میں نہیں ہے۔ یعنی قرآن پاک میں ہر ایک چیز کا ذکر رب تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، اور اس کا جو ہے ذمہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر لے لیا ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے قرآن تو بھی تو اسی کاغذ کے مثل ہے، تو بھی تو سیم وہی کاغذ ہے، لیکن تجھ میں ایسی بات کہاں سے آ گئی؟ تجھ میں اتنی حرمت کہاں سے آ گئی کہ تم پہ جو چیز نقش کیا گیا ہے اس کے بعد وہ کاغذ سے پھینکی نہیں جاتی، اہمیت کے قابل ہو جاتی ہے؟ بلکہ محترم حضرات، جب قرآن خود یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری میرا رب لے لیا ہے، اور اس کاغذ پہ ایسا نقش ہو گیا ہے الحمدللہ رب العالمین، جس کی حرمت نے مجھے اتنا اعلیٰ مقام عطا فرما دیا ہے کہ اسے ہر ایک انسان چومتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہی ایک قرآن پاک ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا ہے، اپنے حفاظت میں لے لیا ہے۔ لیکن محترم حضرات، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ تو ہے ایک قرآن کو ہر ایک انسان سمجھ جائے ضروری نہیں، اس میں کئی قسم کے علوم ہیں، علم والے جانتے ہیں۔ ہم لوگ کم علم والے کو پتہ نہیں کہ قرآن پاک میں کتنے علوم شامل ہیں، قرآن پاک میں کتنی چیزوں کے بیانات دیے گئے ہیں۔ اس میں صحیفہ جو ہے موسیٰ بھی شامل ہے، توریت، انجیل، زبور، سب کچھ کا علم جو ہے قرآن پاک میں ہے۔ یہاں تک کہ سارے انبیاء کرام کو جتنے صحیفے دیے گئے ہر ایک کا علم قرآن پاک میں موجود ہے، ہر ایک انبیاء کرام کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اتنا عظیم الشان قرآن، لیکن ہم اسے کما حقہ سمجھنے سے قاصر ہیں، قرآن پاک کو اچھی طریقے سے ہم سمجھ نہ پا رہے ہیں۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا میں جب لوگوں نے اپنے پروڈکٹ تیار کیے، مثال کے طور پہ آپ آئی فون کو لے لیجئے، ایم آئی کو لے لیجئے، یا کسی بھی موبائل کو لے لیجئے، جب کمپنی موبائل کو تیار کرتا ہے تو اس کے جو قوانین ہیں، اس کے چلانے کے جو طریقے ہیں، اس کو جو ہے کتابچہ کے شکل میں لکھ دیتا ہے، اور باکس کے ساتھ وہ کتاب بھی آپ کو ملتی ہوئی نظر آتی ہے جس میں آپ کو لکھا ہوا رہتا ہے آپ کا کیمرہ جو ہے، سیلفی کیمرہ کتنے میگا پکسل کا ہے، آپ اس موبائل کے اندر کتنے جی بی کا چپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس موبائل کو کس طریقے سے چلا سکتے ہیں، ہر ایک چیز کا علم اس میں دے دیا جاتا ہے، کیونکہ کما حق کو ہر انسان جانتا نہیں۔ ایک کیمرہ، انسان تو اتنا ضعیف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا، اتنا کمزور ہے کہ انسان کو سلیقہ پتہ نہ تھا کہ اپنی زندگی کیسے گزاری جائے، انسان کو پتہ نہ تھا کہ ہم اپنے آنکھوں کے ذریعے سے کس چیز پر استعمال کر سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو کس طرز پہ استعمال کر سکتے ہیں، اپنا لائف اسٹائل ہم کس طرح سے گزار سکتے ہیں، انسان کو پتہ نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح آج دنیا میں قانونی طور پہ ہر ایک کمپنی والے اپنے پروڈکٹ کے لانچ کرتے ہی اس کے ساتھ ایک کتابچہ دیتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ انسان کمزور ہے، اسے پتہ نہیں، اس کا کیمرہ اگر بگڑ جائے تو اس سے درست نہیں ہو سکتا، اس کی اسکرین اگر خراب ہو جائے تو اس سے درست نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر کے پاس جا کر اسے بنواتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انسان اتنا کمزور ہو چکا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے جب کلام پاک کو دیا تو کلام پاک میں کئی طریقے کے علم ہیں۔ قرآن پاک میں کچھ لفظ ہیں جسے آپ جو ہے محکمات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ الحمدللہ رب العالمین، ہر ایک انسان جانتا ہے تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، محکمات میں سے ہیں۔ اور وہیں پہ جو ہے کچھ ذکر ایسا بھی ہے جسے آپ جو ہے مقطعات کے طور پہ جانتے ہیں، مشابہات کے طور پہ جانتے ہیں۔
مشابہات کس کو کہتے ہیں؟ جیسے کہ الف لام میم، الف لام میم کیا معنی ہے پتہ نہیں، حامیم پتہ نہیں، یاسین پتہ نہیں۔ اس طرح سے علم جو ہے قرآن پاک میں 3 طور پہ آیا، الحمدللہ محکمات میں سے آپ سمجھ رہے ہیں اس کا معنی، لوگوں پر ظاہر ہے اس کا معنی، جان لیتے ہیں، لیکن وہیں پہ متشابہات کا جب لفظ آتا ہے تو ہم جو ہے وہاں پہ ٹھہر جاتے ہیں، سب کو پتہ نہیں چلتا۔ مشابہات میں بیان کر رہا تھا، مشابہات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسے قرآن پاک میں ید اللہ آیا، ید اللہ اللہ کا ہاتھ، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اسے کسی جسم میں آپ سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھ سے پاک، ہاتھ سے پاک، لیکن قرآن کہتا ہے ید اللہ، اللہ کی ہاتھ۔ یہ مشابہات میں سے ہے، اسے ہم نہیں سمجھ پائیں گے، اس کے لیے علم چاہیے۔ اسے کون سمجھ سکتا ہے؟ تو خود قرآن کہہ رہا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا کلر کیا ہے، اللہ کا رنگ کیا ہے، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کے لیے علم چاہیے۔ خود قرآن پاک میں ذکر ہوا والراسخون فی العلم کا آیا، یعنی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، لیکن جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توفیق بخشی، علم کی توفیق دی، وہ بھی جان لیتے ہیں، یعنی جو ماہرین علم ہیں، جو بہت زیادہ علم والے ہیں، وہ سمجھتے ہیں مشابہات کو۔ اور مقطعات، میں نے مشابہات میں وہ لفظ بتایا تھا، لیکن نہیں، اسے مقطعات کہتے ہیں، جیسے کہ الف لام طٰ یاسین کاف ہا یا عین صاد، کیا پتہ، معلوم نہیں معنی کیا ہے، پتہ نہیں، بلکہ ہم تو دور کی بات، حضرت جبرائیل وہی لانے والے، لیکن حضرت جبرائیل کو پتہ نہیں کہ کاف ہا یا عین صاد کا معنی کیا ہے۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ کاف، پیارے آقا فرماتے ہیں میں سمجھ گیا۔ حضرت جبرائیل کو پتہ نہیں یہ کیا ہے، کوڈ ورڈ۔ مثال کے طور پہ ہندوستان پہ برطانویوں نے قبضہ کر لیا، اب حضرت علامہ فضل الحق خیر آبادی نے اپنی مادری زبان میں، ہر جگہ کی جو ہے مادر ٹنگ ہوتی ہے، الگ الگ زبان ہوتی ہیں، تو کون سی ایسی زبان میں حضرت علامہ فضل الحق خیر آبادی نے ایک خط لکھی اپنی زبان میں، تاکہ دوسروں کو پتہ نہ چلے، ڈاکیا کو پتہ نہ چلے، حاکم کو پتہ نہ چلے، کوڈ ورڈ میں ایک خط تحریر فرمائی کہ جہاں پہ مجھے بھیجنا ہے، جب اس شخص کو مل جائے گا وہ پڑھے گا تو سمجھ جائے گا کس طرح سے ہمیں برطانیوں سے جو ہے آزادی حاصل کرنی ہے، باقی دوسرے لوگ سمجھ نہ سکیں گے، اسے کوڈ ورڈ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو اتار رہا ہے، اس میں جو ہے محکمات بھی ہے، اس میں مشابہات بھی ہے، مقطعات بھی ہے، بہت باریک کی بات ہے لیکن سمجھتے چلیے، میں بالکل آسان کر رہا ہوں۔ محکمات ہر ایک انسان سمجھ جاتا ہے، مشابہات جسے اللہ نے بہت علم دیا ہے وہ سمجھتے ہیں، لیکن مقطعات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ یا اس کے نبی ہی سمجھتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں سمجھتا، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ حضرت جبرائیل لا رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ میں کیا لے کر آیا ہوں، لیکن نبی پاک فرماتے ہیں میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا، میں جان گیا کیا ہے یہ، یعنی صرف اللہ اور اس کے رسول میں یہ راز و نیاز کی باتیں چل رہی ہیں، اسے مقطعات کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے قرآن پاک کو دیا گیا، اب ہر ایک انسان اسے سمجھ جائے ضروری نہیں، کیونکہ قرآن خود ہی کہتا ہے، کیا کہتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ وہ قرآن ہے، اس میں تو بہت ساری ذکر ہیں، ساری چیزوں کا ذکر رب تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں جمع فرما دیا، ہر ایک چیز کا ذکر اس میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن گارنٹی نہیں لیتا جو اسے پڑھے گا وہ ہدایت ہی پائے گا، بلکہ قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ سم ٹائم لوگ اسے پڑھ کے بھٹک بھی سکتے ہیں، سم ٹائم اس میں ہدایت بھی مل سکتی ہے، یعنی اسے جو پڑھے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ایمان والا ہی ہو کے مرے، اسے پڑھنے کے بعد کوئی کافر بھی ہو سکتا ہے، کوئی منافق مشرک بھی بھٹک سکتا ہے، یعنی اسے کافر بھی پڑھ سکتے ہیں، اسے مسلمان بھی پڑھ سکتے ہیں، اسے مومن بھی پڑھ سکتے ہیں، اسے پڑھنے کے بعد بھی کوئی جہنمی بھی ہو سکتا ہے، اسے پڑھنے کے بعد کوئی جنت بھی حاصل کر لے سکتا ہے، ضروری نہیں کہ جو پڑھا وہ جو ہے مومن بن کے ہی مرے گا۔ اس کو پڑھنے کے بعد کچھ لوگوں کو بہکنے کے بھی چانسز رہتے ہیں، یہ قرآن ہے، جس نے سمجھ لیا دل سے وہ سنبھل گیا، ہدایت پا گیا،
لیکن جس کے دل کی آنکھ نہ کھلی وہ بھٹکا ہوا ہی رہ گیا، وہ بھٹکا ہوا ہی رہ گیا۔ تو اب ضروری تھا جب قرآن رب نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، لیکن سب کو مکمل ہدایت نہیں مل رہی، کوئی بہک بھی رہا ہے، کوئی بہک رہا ہے، کوئی جہنم بھی ہو جا رہا، کوئی مشرک بن رہا ہے اس کو پڑھنے کے باوجود۔ آج لوگ کہتے ہیں دیکھو بھائی ہمارے جو مخالفین ہیں آپ انہیں غلط کیوں کہتے ہیں، وہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں۔ ارے ضروری نہیں کہ ہر انسان قرآن پڑھے اور وہ جو ہے ہدایت پا جائے۔ قرآن پڑھنے کے باوجود بھی لوگ اپنے اسلام سے بھٹک سکتے ہیں۔ تو ضروری تھا جب رب تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں بھیجی اور ہدایت کے لیے بھیجی، تو قرآن سے اگر مکمل ہدایت نہیں مل رہی تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ ساتھ ایک اور قرآن اتارا، ایک اور قرآن اتارا کتابچہ کی شکل میں۔ جیسے کہ پروڈکٹ کمپنی پروڈکٹ جب دیتا ہے تو ساتھ میں ایک کتابچہ دے رہا ہے تاکہ اسے دیکھ کے سمجھ جائے اسے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو یوز کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں پہ مہربانی فرمائی، قرآن بھی اتار دیا ہدایت کے لیے، ساتھ ساتھ صاحب قرآن کو بھی دیا، یعنی پیارے مصطفیٰ کو بھی ہمیں عطا کر دیا تاکہ جو نہ پڑھنا جانے، کوئی ضروری نہیں دنیا میں ہر ایک انسان علم والا ہی ہو، کوئی ایسا بھی ہو جو جاہل ہو، جسے الف لام کا الف پتہ نہیں لام پتہ نہیں، جسے یہ پتہ نہیں یاسین کس پارے میں ہے، جسے یہ پتہ نہیں کہ قرآن کا دل کیا ہے، جسے یہ پتہ نہیں قرآن کی زینت کون سی صورت ہے۔ تو کچھ جاہل بھی ہو سکتے ہیں، اب جب جاہل ہوں گے تو قرآن کو پڑھ نہ سکیں گے، جب پڑھ نہ سکیں گے تو سمجھیں گے کیسے، جب سمجھیں گے نہیں تو ہدایت پائیں گے کیسے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ مہربانی فرما کے پیارے مصطفیٰ کو دوسرا قرآن بنا کر اتارا اور کہہ دیا سنو قرآن اگر تم پڑھ کے بہک جا رہے ہو، چانسز ہیں کہ تم بھٹک سکتے ہو، تو صاحب قرآن کو لو، ان کی زندگی کو پڑھ لو، انہیں دیکھ لو، انہیں ٹچ کر لو، ان سے مل لو، پھر تم بہک نہیں سکتے۔ قرآن کو جب اتارا رب نے تو کہا اس سے پڑھنے کے بعد کوئی بہک سکتا ہے، کوئی ہدایت بھی پا سکتا ہے، لیکن پیارے مصطفیٰ کو بھیجا تو نہیں کہا کہ ان کو ملنے کے بعد کوئی بہک بھی سکتا ہے، ان کو پڑھنے کے بعد کوئی بہک بھی سکتا ہے، نہیں کہا، بلکہ حدیث پاک گواہ ہے، حدیث کہتی ہے صحابی کا نجوم، ہمارے اصحاب ستاروں کے مانند ہیں، ستاروں کے مانند چمک رہے ہیں۔ اور پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو ان کو جو ہے ان کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ تو یہ تو اصحاب رسول ہیں۔ اہتدیتم کا لفظ آیا، یعنی جس نے ان کی اقتدا کی وہ ہدایت پا گئے، یعنی یہاں چانسز نہیں ہے بہکنے کا، جو صحابہ کے راستے پہ چلے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ یہ تو صحابہ کی بات ہے، پیارے مصطفیٰ کے راستے پہ چلے گا تو وہ کیسے بہکتا ہوا نظر آئے گا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن بھی دیا اور ساتھ ساتھ صاحب قرآن بھی اتار دیا کہ یہ لوگ جسے پڑھنا نہیں آتا وہ مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے سے فیضیاب ہوتا چلا جاتا۔ محترم حضرات درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ محترم حضرات یہ اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو جس طرح سے قرآن کا میں نے بتایا محکمات، مشابہات، مقطعات، یہ تینوں کو ہر انسان نہیں سمجھ سکتا۔ محکمات لوگ سمجھ جاتے ہیں، مشابہات جو زیادہ علم والے ہیں سمجھ لیتے ہیں، مقطعات کوئی بھی نہیں سمجھ پاتا، صرف اللہ اور اس کا رسول جانتا۔ تو پیارے مصطفیٰ کو بھی رب تبارک و تعالیٰ نے تین لباس عطا فرمائے، تین لباس عطا فرمایا۔ ایک بشریت کا لباس، ایک بشریت کا لباس جسے جانور بھی دیکھ رہے ہیں، ایک بشریت کا لباس جسے مکے والے بھی دیکھ رہے ہیں، ایک بشریت کا لباس جسے مدینے والے بھی دیکھ رہے ہیں، ہر ایک انسان دیکھ سکتا ہے پیارے مصطفیٰ کو بشریت کے لباس میں۔ لیکن جو صرف بشریت تک رہ گیا وہی ابو جہل ہے، جو بشریت تک رہ گیا وہی عتبہ ہے، وہی شیبہ ہے، وہی کافر ہے، اور آج کے زمانے میں وہی وہابی دیوبندی ہے جو صرف بشریت تک رہ گیا، جو صرف یہ کہتا رہا پیارے ہمارے طرح ہیں، پیارے مصطفیٰ ہمارے طرح ہیں، ہمارے چودھری کے طرح ہیں، ہمارے بھائی ہیں پیارے مصطفیٰ۔ جو صرف بشریت تک رہ گئے وہ بھٹک گئے، جو صرف بشریت تک رہے
پیارے مصطفیٰ صرف بشریت نہیں، اب نورانیت دیکھیے، آسانی کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ پیارے مصطفیٰ کا جب معراج ہوا، پیارے مصطفیٰ کا جب معراج ہوا تو بیت اللہ سے بیت المقدس تک پہنچے۔ بیت المقدس تک پہنچے تو یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے کہ انسان مسجد بیت الحرام سے بیت المقدس پہنچ سکتا ہے، یہ بشریت والا ہے۔ نورانیت وہاں سے شروع ہوئی اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے، یہ پیارے مصطفیٰ کی نورانیت۔ یہاں پہ صرف نوری لوگوں کو الاؤ ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ حضرت جبرائیل سدرہ تک پہنچ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کیونکہ نوری ہیں، الاؤ ہے انہیں۔ تو پیارے مصطفیٰ بیت اللہ سے بیت المقدس پہنچے بشریت کے لبادہ میں، اور وہاں سے آگے پہنچے سدرۃ المنتہا تک، تو یہ لبادہ نورانیت ہے، نورانیت ہے۔ لیکن جب سدرہ سے آگے بڑھے تو نورانیت کے لبادے میں نہیں، حقیقت کے لبادے میں آگے بڑھے۔ یعنی پیارے مصطفیٰ کی بشریت کو ہر ایک انسان جان سکتا ہے، نورانیت وہ جانے گا جس کے اندر علم ہو، اور حقیقت صرف خدا جان سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ پیارے مصطفیٰ خود فرماتے ہیں، حدیث گواہ ہے، حضرت مومنین کی بات تو الگ، ام المومنین سے حضرت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ تم میری حقیقت کو جان نہیں سکتی، تم میری حقیقت کو جان نہیں سکتی، میری حقیقت صرف میرا معبود حقیقی ہی جانتا ہے۔ یعنی پیارے مصطفیٰ کو در حقیقت کسی نے پہچانا تو صرف رب تعالیٰ کی ذات ہے، اور کسی نے حقیقت کو پیارے مصطفیٰ کے پہچانا ہی نہیں۔ جس نے پہچانا پیارے مصطفیٰ کی بشریت کو پہچانا، جس نے پہچانا پیارے مصطفیٰ کی نورانیت کو پہچانا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، وقت بھی ہو رہا۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور منزلت کیا ہے؟ قرآن پاک جو آپ بول رہے ہیں لفظ ہوتا ہے جس کی ڈیفینیشن یہ ہے یتلفظ بہ الانسان، جسے انسان بولے اسے لفظ کہتے ہیں، جسے انسان بولے اسے لفظ کہتے ہیں۔ کوا بولا تو اسے لفظ نہیں کہا جائے گا، کتا بولا تو اسے لفظ نہیں کہا جائے گا۔ یعنی جو انسان اپنی معافی ضمیر سے ادا کرے، اپنی زبان سے بولے، اسی کو لفظ کہتے ہیں۔ قرآن پاک الحمدللہ رب العالمین، یہ ہے لفظ، انسان کی زبان سے ادا ہو رہا یہ لفظ ہے۔ ایک قرآن پاک ہے جسے آپ رحل میں رکھ کے کتابچہ کی شکل میں کھولتے ہیں، وہ لفظ نہیں ہے، وہ لفظ نہیں ہے، وہ قرآن لفظی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن نقشی ہے، نقش کیا ہوا ہے، قرآن نقشی ہے۔ اچھا، قرآن لفظی، انسان اگر ناٹ فائل ہو جائے، انسان اگر ناپاک ہے، جنبی حالت میں ہے، تو وہ انسان لفظ کو بھی ادا نہیں کر سکتا، قرآن کو پڑھ نہیں سکتا، ناپاک ہے، تو اب اس کے لیے حرام ہے کہ وہ قرآن پاک کو پڑھے۔ یعنی ناپاکی حالات میں قرآن کو پڑھنا حرام ہے۔ اور اگر بغیر وضو کا ہے، بغیر وضو کا ہے تو نقش قرآنی چھونا حرام ہے۔ یہ نقش قرآنی جو ہے، جو کتاب کی شکل میں ہے، اسے چھو بھی نہیں سکتا۔ خود قرآن کہتا ہے جو مجھے چھوئے تو باوضو ہو کے چھوئے، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کے آگے ہی لکھا رہتا ہے۔ یعنی بغیر وضو کے مجھے چھو نہیں سکتے، قرآن کہہ رہا۔ تو قرآن کا ایک ہے لفظ جسے لفظی قرآن کہہ لیجئے، اور ایک ہے نقشی قرآن جو نقش کیا ہوا ہے کتاب کی شکل میں، وہ نقشی قرآن، اور ایک ہے مانوی قرآن جو اس کے معنی ہیں الحمدللہ رب العالمین، آل پریز انٹو اللہ لارڈ آف آل دا ورلڈ۔ یہ ہے معنی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بھی ویسے ہی ہے، بشریت کے لبادے میں جو دیکھا اور بشر سمجھا وہ صرف بشر تک ہی رہ گیا، لیکن جو نورانیت کو سمجھا وہ مومنین ہے، وہ امام احمد رضا کی ذات ہے، وہ تاج الشریعہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہمیں اگر پیارے مصطفیٰ کو سمجھنا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اولیاء کرام سے لو لگانا چاہیے، اولیاء کرام کی محبت کے دامن کو تھامنا چاہیے۔ اچھا، جب ہم جنوبی رہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ قرآن پاک حرام ہے، جنوبی پر قرآن پاک حرام ہے، کیا کریں؟ غسل کر لیجیے، پانی بہائیے،
غسل کر لیجیے، باوضو ہے، نقش قرآنی کو چھونا حرام، کیا کریں گے؟ وضو بنا لیجیے، پانی کام آ رہا ہے۔ تو جس طرح سے پانی آپ کو پاک کر رہا ہے، آپ اگر پیارے مصطفیٰ کی ذات کو سمجھنا چاہ رہے ہیں تو اولیاء اللہ سے اپنا رشتہ جو ہے مضبوط کر لیجئے اور اولیاء اللہ سے ہدایت مانگیے۔ اے اولیاء کرام، آپ اپنا پانی ہے عشق محبت، جو عشق محمد کا پانی ہے وہ ہم پر چھڑک دیجئے تاکہ وضو ہو جائے۔ عشق رسول کا جو پانی ہے وہ ہم پر بہائیے تاکہ غسل ہو جائے، پیارے مصطفیٰ کو ہم ٹچ کر لیں، پیارے مصطفیٰ سے ہماری جو ہے مقبولیت ہو جائے، پیارے مصطفیٰ سے لگاؤ ہو جائے، پیارے مصطفیٰ کی زندگی کو ہم سمجھ سکیں۔ یعنی بات سمجھ میں آئی۔ ابو جہل نے جب دیکھا تو ایمان کیوں نہیں لایا؟ ایمان کیوں نہیں لایا؟ کیونکہ اس کا قلب ناپاک تھا، قلب ناپاک تھا۔ عتبہ شیبہ ایمان کیوں نہیں لایا؟ کیونکہ وہ ناپاک تھا، جنوبی تھا، وہ دل سے پاک ہی نہیں تھا۔ یہ ظاہری پاکی اور ناپاکی ایک عام سی بات ہے، آپ نہا لیں تو پاک ہو جائیں، آپ وضو بنا لیں تو حد سے جو اصغر ہے، جو چھوٹی حد سے ہے، اس سے آپ پاکی حاصل کر لیتے ہیں، وضو ہو جاتا ہے آپ کا، آپ قرآن چھونے کے لائق آپ ہو گئے۔ لیکن دل کی ناپاکی بہت بڑی گندگی، دل کی ناپاکی جب تک آپ توحید پر آپ کا جو ہے اقرار نہ ہو جائے، جب تک پیارے مصطفیٰ کی رسالت پہ آپ گواہی نہ دے دیں، پیارے مصطفیٰ سے محبت کا دامن تھام نہ لیں، اس وقت تک آپ کا دل پاک نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اولیاء سے ملو، جب وہ تمہیں پانی بہائیں گے عشق رسول کا تو تم پاک ہو جاؤ گے، پھر پیارے مصطفیٰ کی نورانیت کو بھی سمجھتے ہوئے نظر آؤ گے۔ اعلیٰ حضرت سمجھے تو بولے، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور جلالت، پیارے مصطفیٰ کی فضیلت آپ اور ہم کیا سمجھے؟ جب پیارے مصطفیٰ کی آمد کا ظہور ہوا، پیارے مصطفیٰ کی آمد کے سارے واقعات جو مجھ سے بن سکا میں نے آپ تک پہنچایا۔ پیارے مصطفیٰ نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت عمر، جن کا جاہ و جلال اتنا زیادہ کہ لوگ ڈرتے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن پیارے مصطفیٰ نے دعا میں مانگا تھا، حضرت عمر فاروق کو دعا میں مانگا تھا، وہ عمر جو پیارے مصطفیٰ کے قتل کے غرض سے جا رہے ہیں، تاکہ پیارے مصطفیٰ کا کام آج تمام کر دے ماشاء اللہ۔ اپنی ننگی تلوار لیے غصے میں ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں آج محمد کا کام تمام ہو جائے گا، آج محمد کا کام تمام ہو جائے گا، لیکن نگاہ مصطفیٰ نے ایسا خنجر ڈالا عمر فاروق پر، ایک نگاہ پڑی تو عمر کی دل کا دنیا بدل گیا۔ لوگ سمجھ رہے تھے محمد کا کام تمام ہو جائے گا، لیکن محمد کی بارگاہ میں جب عمر پہنچا ہے تو محمد کے سوائے بلکہ عمر کا کام ہو گیا، اور ایسا کام ہوا کہ جنت کی بشارت پیارے مصطفیٰ نے دنیا میں ہی دے دیا۔ رسول اعظم نے اس جہاں میں پیام مولا سنا کے چھوڑا، جو جھک رہے تھے بتوں کے آگے خدا کے آگے جھکا کے چھوڑا۔ عمر تھے غصے میں چور اپنے، چلے تھے آقا کو قتل کرنے، نگاہ لطف و کرم اٹھی تو انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا، انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آئے، صحابی رسول دیکھے اور کہا آقا عمر کا ارادہ نیک نہیں لگ رہا، عمر ننگی تلوار لے کے آ رہے ہیں، آقا حکم دیجئے تو میں ان کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں عمر کو آنے دو، عمر کو آنے دو۔ جب حضرت عمر آئے، پیارے مصطفیٰ کے چہرے پہ نظر پڑی، دل کی دنیا ایسی بدلی، عمر تلوار کیا اٹھاتے، اپنی گردن جھکائی، پیارے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہو گئے اور کہا آقا مجھے پہلے کلمہ پڑھا دیجیے، مجھے پہلے کلمہ پڑھا دیجیے۔ اور جب حضرت عمر نے ایمان لے آئے تو اب جو ہے اس وقت جو ہے مسلمانوں کی تعداد، مومنوں کی تعداد کم تھی، لوگ چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ عمر نے فرمایا یا رسول اللہ کیا ہمارا دین اسلام حق نہیں ہے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں ہمارا اسلام حق ہے۔ کہا جب حق ہے تو ہم نماز سب کو دکھا کر پڑھیں گے، کسی سے چھپنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ اب عمر کا پہلے سر کٹے گا کوئی آگے آئے گا تو اب نماز بظاہر پڑھی جائے گی، علن اعلان پڑھا جائے گا، اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ عمر آپ کا سپہ سالار بن گیا۔